صوبوں کا پانی کا کوٹا بڑھا دیا گیا ہے، تاہم پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہر حال میں احتجاج کریں گے۔ میں سندھ کا رہائشی ہوں، یہاں پہ پانی کی واقعی قلت ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا سندھ کے پانی پر پنجاب ہمیشہ وفاق کی مدد سے قدغن لگاتا ہے، یا پھر یہ ہماری حکومت صرف ڈرامہ کر رہی ہے؟ سندھ وفاق کے ساتھ بیٹھ کے اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے حل کیوں نہیں کر لیتا؟ کیا اس معاملے پہ بھی سیاسی پوائنٹ سکورنگ جاری رہے گی؟ جی بالکل ایسا ہی رہے گا۔ یہ پچھلے سوال کے جواب میں نے یہ گزارش کی ہے کہ خدا کا واسطہ یہ نواز کا بیانیہ مریم یہ کون لوگ ہیں، یا شہباز کا بیانیہ، وہی پاکستان کا بیانیہ کے بارے میں بات کریں، یہی حالیہ ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ہندوستان کے ساتھ بھی ہمارا تنازع ہے پانی کا۔ کل اگر ان میں سے کوئی اٹھ کے کہہ دیکھو تم آپس میں تو تمہارا فیصلہ نہیں ہو رہا، ہمارے ساتھ کدھر آ گیا تم گفتگو کرنے؟ تو پہلے اپنا مسئلہ تو پانی کا اپنے اندرونی گھر کے اندر کا جو ہے وہ تو کر لو، لیکن نہیں، عجیب و غریب باتیں کریں گے۔ میری حسرت ہی رہ گئی کہ آج تک اپوزیشن، کسی بھی اپوزیشن، میں موجودہ کی بات نہیں کر رہا، کسی بھی اپوزیشن نے، کسی بھی حکومت، میں موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا، کہ کسی ایک کام کی، یار کوئی تو ایک آدھ اچھا ہوتا ہوں۔ میں نون لیگ کو ہمیشہ کرٹیسائز کرتا رہا ہوں، پیپلز پارٹی کو کیا، جب سے پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، جب تک نہیں آئی تھی یہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے تو کنٹینر اور پتہ نہیں کیا مرچیں، تب تک میں غیر مشروط ان کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اب آپ سے بہتر کون جانتا ہے، اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں مجھے کریکٹ کر دیں، میں ان کو کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن ہماری اٹھان اس طرح کی ہے، ہماری تربیت اس طرح کی ہے، ہماری تعلیم، ہمارا ماحول اس طرح کا ہے کہ میں مثلا جب میاں شہباز شریف واز دا چیف منسٹر، تو ان کے 3-4 کاموں کی میں نے بہت تعریف کی، لوگوں نے بکواس کرنی شروع کر دی، وہ میں نے کہا ہوش کرو، پنجاب فوڈ اتھارٹی کا بننا، پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی کی پرفارمنس، میں نے کہا یار یہ کوئی چھوٹا کام ہے، ہمارے بچے گندی غلیظ کیمیکل زدہ خوراکوں پہ پل رہے ہیں، اور پنجاب فوڈ اتھارٹی، زمانے میں ایک بچی ہوتی بڑے اچھا پہ جو مارتی، میں نام بھول گیا، بہت میں نے کچن گارڈننگ، اس طرح اور 3-4 شہباز شریف کے انیشیٹوز ہیں۔ اچھا لوگوں کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، ان کا خیال ہے اس نے وہ قسم کھائی ہوئی ہے، مخالفت ہی کرنی چاہیے اس کو۔ نو، پی ٹی آئی اقتدار میں آئی، میں نے میرا خیال 1 سال بمشکل انتظار کیا ہوگا، میں پھٹ پڑا، میں کیا ہنگیاں بھنگیاں مار رہے ہو، سر پیر کوئی نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے تم نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا، تم نے کوئی کام نہیں کیا ہوا، تم تیار ہی نہیں ہو اس طرح کے ملک کو ٹیک اوور کرنے کے لیے۔ وہ حیران کہ جی آپ نے شروع کر دی، میں نے کہا مخالفت نہیں بھائی، اولاد کے ساتھ بھی ایک پڑھا لکھا باپ کیا کرے گا، اس کے گریڈز اچھے ہوں گے تعریف کرے گا، گریڈز اس کے گرنے شروع ہو جائیں گے تو وہ کہے گا ہوش کر عقل کر۔ یہ کوئی مطلب یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ کامنٹریٹر کو پکڑ لیں، وہ کہیں گے یار ابھی تو تم اس کی بیٹنگ کی تعریف کر رہے تھے، اب تم کہہ رہے ہو کہ یہ بونگی ماری ہے آؤٹ ہو گیا۔ وہ ایک پرفارمنس پہ کامنٹ کرنا کام ہے نا ہمارا۔ میری تو وہ نہ شریف برادران سے کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے، اسی طرح نہ میری پی ٹی آئی سے کوئی دوستی ہے نہ دشمنی ہے، نہ پیپلز پارٹی کے ساتھ۔ ہاں ایک عمر تھی جب ہم نے ان کے لیے جیلیں جولیں بھی کاٹیں، تو 20s میں بندے کی عقل شکل جتنی ہوتی ہے آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اس طرح یہ پانی کا مسئلہ تو ہم کون سا مسئلہ آج تک طاہر شفیق صاحب بھائیوں کی طرح، دوستوں کی طرح، سینسیبل لوگوں کی طرح بیٹھ کے، کون سا مسئلہ ہے جو باوقار طریقے سے، صحت مند طریقے سے، مثبت طریقے سے، تعمیری طریقے سے جس کا ہم نے حل نکالا ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ اور دی گریٹسٹ ٹریجڈی ہے کہ آدھا ملک گنوانے کے بعد بھی آپ کو بیٹھ کے بات کرنا نہیں آ رہا۔ میں نہیں جانتا، یہ انسائڈرز کا کام ہے کہ یہ وفاق کی مدد سے قدغن لگاتا ہے تو فلاں کرتا ہے، اس میں وفاق کی غلطی زیادہ ہے، یا سندھ اس کو خام خاص اسکینڈلائز کرتا ہے۔ آئی ڈونٹ نو، یہ کوئی انسائڈر آپ کو بتا سکتا، میں نہیں، لیکن
جو نقطہ نظر ہے وہ صرف اتنا ہے کہ بھائی تم نے اتنا بھی نہیں سیکھا، تم کس قسم کے سیاستدان ہو، تم کس قسم کے ایڈمنسٹریٹرز ہو، کس قسم کی یہ گورننس ہے، کیا کر رہے ہو تم؟ 4 پارٹنرز ہوں جنرل سٹور میں، وہ بھی کوئی ڈھنگ سے کوئی معاملہ چلاتے ہیں یہاں. لیکن ہمارا اگلا سوال ہے جی محمد اخلاق صاحب ہیں بہاولپور سے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ میڈیا پر فوج پہ تنقید اور یہ وہ سلسلہ 5th جنریشن وار یہ جہاں جہاں بھی جو بھی منفی سوچ کے ساتھ لوگ موجود ہیں یا وہ برے نہیں ہیں، بہت اچھے ہیں، ان کا ویژن ہی اتنا ہے. یہ بہت کتابی نصابی بات ہے. بھئی ڈیموکریسی کون نہیں جانتا ڈیموکریسی، پر ڈیموکریسی ہے یہ ہے. اس کو تو شیم ڈیموکریسی کہتے ہوئے بھی شیم محسوس ہوتی ہے. یہ جعل سازی ہے، فراڈ ہے. مخصوص خاندان 73 سال ہو گئے چھتر کھاتے ہوئے، آج تک بھی الیکٹیبل. تو کیا ہوتا ہے الیکٹیبل؟ کبھی چور چکے پراپرٹی ڈیلروں اس طرح کے وارداتیوں کے علاوہ یا موروثی سیاستدانوں کے علاوہ کبھی سنا آپ نے کوئی ریٹائرڈ انجینئر، کوئی ڈاکٹر، یہ کوئی اس طرح کا بندہ کوئی پالیٹکس میں آیا ہو؟ آ ہی نہیں سکتا. انہوں نے انشور کر دیا ہے اس بات کو کہ کن ٹوٹے آئیں گے، مکہ پرست آئیں گے، ڈھیٹ لوگ آئیں گے، اپنے جرائم پہ پردے ڈالنے والے آئیں گے. تو اس طرح کا جو بھی ایلیمنٹ ہے وہ اپنی خباثت کی وجہ سے یا اپنی جہالت کی وجہ سے. پاکستان کا ایک ہی ادارہ ہے، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، اس میں آج بھی وقار، کوئی ڈسپلن سر پیر ہے. اس کو آپ ٹارگٹ جو کرنا چاہ رہا ہے وہ مگر اس ملک کا دوست ہے تو میں تو کسی کو سرٹیفکیٹ نہیں دے سکتا. بات آپ کی درست ہے. ساجد الرحمان ہیں سرگودا سے کہ عمران حکومت کی کامیاب پالیسیز کا اثر نظر آنا شروع ہو گیا. اسلام آباد ماسکو کے درمیان یہ وہ گیس پائپ لائن، اس طرح کرتے کرتے وہ بات کر رہے ہیں کہ میرے خیال سے دنیا کا نقشہ تیزی سے بدل رہا ہے اور کیا پاکستان کو نیا بلاک بنانے میں کامیاب ہوگا. دیکھیں ساجد بھائی پلیز ٹھنڈے دل سے، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا کا نقشہ تیزی سے بالکل نہیں بدل رہا. دنیا کا نقشہ ہمیشہ سے ہی تیزی سے بدلتا ہے. آپ پچھلے 100 سال اٹھا کے دیکھ لیں. چھوٹی سی مثال ہے، جب کہتے تھے نا کہ ان پہ تاج برطانیہ پہ سورج غروب نہیں ہوتا، اس کا کیا مطلب؟ کدھر گیا وہ سورج؟ آج چند 100 سال پہلے جو آج کی سپر پاور ہے اس کا وجود ہی نہیں تھا. میں امریکہ کی بات کر رہا ہوں، ڈنٹ ایگزسٹ. پھر کبھی مسلمانوں کا یا ڈنکا، آج وہ بیچارے 50+ کنٹریز، اوقات ہی کوئی نہیں، حال ہی کوئی نہیں. سو دنیا کا نقشہ ہمیشہ ہی تیزی سے. اچھا اب جغرافیائی حدود کے ساتھ ٹیمپرنگ ذرا مشکل ہو گئی ہے، لیکن نقشے کی تبدیلی کی جو نوعیت ہے وہ بدل چکی ہے. وہ چلتا رہتا ہے. اب پاکستان نے اب اپنا بلاک کیا بنانا بیچارے. ابھی تو پنگوڑے میں ہے یہ ملک. اب تک اس کو جوان ہو جانا چاہیے تھا. 73 سال عمر ہو گئی ہے تو ابھی تک تو یہ بیچارہ چلنا بھی اس نے شروع نہ کیا. ٹو ٹیل یو آنیسٹلی، تو اس نے اپنا کیا بلاک بنانا ہے؟ کسی نہ کسی بلاک میں شامل ہو جائیں تو وہی ہماری اچیومنٹ ہوتی ہے. کل تک پھدکتے پھر رہے تھے کہ جی امریکہ اور یہ اور وہ، آج وہ اس بات پہ کہ جی اب چائنا سپر پاور بن رہا ہے. تمہارا کیا ہے؟ مطلب وہ بڑا مشہور لطیفہ ہے کہ وہ مراثیوں کا بچہ تھا تو اس نے چودھری سے پوچھا، باپ سے پوچھا کہ اگر چودھری مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا وہ اگر مر جائے، اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا اس کا بیٹا ہے ہی نہیں. پھر اس نے کہا اس کا چاچا. اگر وہ مر جائے پھر اس کا چاچا. وہ تھوڑی دیر کے بعد باپ کو سمجھ آئی. اس نے کہا یہ سوال جواب بند کر، سارا پنڈ بھی مر جائے پتر ساڈی باری نہیں آنی. سو کو بلاک جوائن کر لیں گے، ہم کر لیں گے نا کل امریکہ کے ساتھ. ہاں جو چائنا نیکسٹ ڈور ہے، اللہ مبارک کرے. یہ جملہ میں آپ انڈر لائن کر کے رکھیں.
سپر پاور تو ہزاروں میل دور ہو، بھائی ملکوں میں رومانس نہیں ہوتے. خود مسلمان جسے ہم کہتے ہیں نا برادر اسلامی، کوئی برادر شرادر نہیں ہے، یہ برادر ہی تھے نا سارے. ظہیر الدین بابر، یہ اس کا براہ راست ترجمہ وہ ترکی میں لکھی تھی، تو اس کے بابری فارسی میں نہیں ہے، ترجمہ کرایا گیا تھا. میں تو بہت پسند کرتا ہوں بابر کو، لیکن ریالٹی کیا ہے؟ پانی پت میں کیا ہوا تھا؟ اس نے سب سے پہلا جو سر اتارا تھا وہ ابراہیم لودھی کا تھا. وہ ایک تہجد گزار آدمی تھا. وہ پسند مجھے بابر ہی ہے، جس کو ہم بابر کہتے ہیں، بابر ہے اصل میں لفظ. تو یہ تو ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کی کہانی ہے. بابر کے چچاؤں نے اس کے ساتھ کیا کیا، بابر کے باقی رشتہ داروں نے اس کے ساتھ کیا کیا، جو ہم تاریخ بھری پڑی. اس کے سگے بھائیوں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس کے بعد ہمائیوں کے بھائیوں نے. اچھا یہی آٹومن. پھر بنو عباس، بنو امیہ، میں چند دن پہلے کالم میں لکھا ہے کہ جب بنو عباس نے ٹیک اوور کیا، ان کا تو جو خلیفہ تو ان کو کہنا ہی نہیں چاہیے، جو کوئی بھی تھا اس کو تو سفاح، وہ خود تو سفاح کہتا تھا، خون ریز. تو بنو امیہ کے معززین کو جو معزول ہو چکے تھے بلایا کھانے پہ، سب کو قتل کر دیا دعوت پہ بلا کے. یہ چند دن پہلے میں نے تفصیلاً لکھا ہے. ان کی لاشیں بھی پھڑک رہی تھی، وہ پوری طرح مرے بھی نہیں تھے. ان کے اوپر دسترخوان بچھا کے کس کے وہ چمڑے کے. تو بنو عباس نے کہ جو حکمران تھے، جنرلز یہ وہ، انہوں نے بیٹھ کے کھانا کھایا اوپر نیچے. برادر تڑپ رہے تھے، کچھ مر چکے تھے، کچھ مر رہے تھے. تو یہ نہیں ہوتا، رومانس شمانس ملکوں میں نہیں ہوتا. یہ پہاڑوں سے اونچی تو شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، یہ سب سستا کام ہے. لوگوں کو بے وقوف بنانا، مائلیج لینا، گھٹیا قسم کی وہ چیپ پاپولیرٹی. ملکوں کے درمیان کوئی رومانس شمانس نہیں ہوتا. یہ یاد رکھیں، ضرورتوں کے سودے ہوتے ہیں، جب تک ضرورتیں رہتی ہیں سودے بھی چلتے ہیں، نہیں تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال پاکستان ایک بیچارے نے کیا بلاک بنانا ہے، اور دنیا کا نقشہ کوئی تیزی سے تبدیل نہیں ہو رہا. دنیا جب سے بنی ہے اس کے نقشے اسی طرح تبدیل ہو رہا ہے.